ہمارے بڑے ہی پیارے محترم الحاج فیاض احمد پونیا صاحب اور ان کے صاحبزادے بھائی بلال احمد پونیا صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس عظیم سفر کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں جہاں جانے کی ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حج ان کے لیے آسان بھی فرمائے اور منزلیں بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور سفر میں بھی آسانی فرمائے۔ ابھی قبلہ نے آج تشریف لانا تھا لیکن کچھ ان کی صحت کے ایشوز ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت عطا فرمائے۔ یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے اپنے بڑے شہزادے کو صاحبزادہ حامد رضا صاحب مصطفی زیدہ مجدہ جو پچھلے چند سالوں میں ایک خاص پہچان لے کر آئے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے الحمدللہ تعالی، اور جب نماز تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب سی مسحور کن کیفیت پورے ماحول پہ چھائی ہوتی ہے۔ اور مجھے قبلہ کی وہ محنت یاد آتی ہے کہ جب صاحبزادہ صاحب حفظ کر رہے تھے تو حضرت خود گنبد والی مسجد میں بیانات سے واپس آتے تھے تو بھائی سے لے کر قرآن مجید باقاعدہ سنا کرتے تھے، منزل بھی سنا کرتے تھے، صرف قاری صاحبان میں نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ اور اس کی برکتیں آج ہمیں بھائی جان کی قرات سن کر، آپ کی زبان سے قرآن سن کر جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں کہ وہ واقعی وہ کام ضروری تھا جو حضرت نے کیا۔ اور اب میری خواہش ہے کہ اسی قرآن کے حوالے سے چند باتیں آج کی اس خوبصورت نشست کے لیے کریں۔ جناب حضرت صاحبزادہ حامد رضا مصطفی صاحب، اللہ تبارک و تعالی علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب بلال بھائی کو کہ جو سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جاتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو خوش نصیب ہیں
کہ جن کو سرکار نے بلایا اپنے قدموں میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے چونکہ حکم ہوا ہے قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، چونکہ قبلہ والد گرامی کا بھی جو پہلا تعارف تھا وہ درس قرآن کے حوالے سے تھا، اور جب میں جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہی چند سالوں قبل جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے صلاۃ التراویح کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا بہت جانا جانے لگا، تو میری بھی یہ آرزو تھی، کیونکہ میرا جو یہ کسی محفل کے اندر پہلا موقع ہے گفتگو کا، تو یہی آرزو تھی کہ میں بھی جب پہلا بیان کروں تو قرآن مجید کے حوالے سے ہی کروں۔ تو چند باتیں قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کی حقیقی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے صحیفہ نور قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید بیک وقت کتاب بھی ہے اور علم و معرفت کا آفتاب جہاں تاب بھی، اور اس کا ہر پہلو اتنا دلربا ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور اس کا پیغام اگر عقل و خرد کو لذت جستجو بخشتا ہے تو قلب و روح کو بھی شوق فراواں سے مالا مال کرتا ہے۔ جب فاران کی وادیوں سے قرآن کا چشمہ پھوٹا تو اس سے علوم و فنون کے دریا بہنے لگے کہ جن سے جزیرہ عرب کے پیاسے ریگزار سیراب ہونے لگے۔ تو اس طرح دنیا کی سب سے جاہل قوم علم و حکمت کے عظیم خزانوں کی مالک بن گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید آسمان سے لٹکتی ہوئی وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے، جو اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک ضابطہ ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، ان کو وہ معجزات ان کے دور کے مطابق عطا کیے گئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا فن عروج پر تھا، گھر گھر میں جادوگر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے مطابق عصا دیا گیا، جو کبھی اژدہا بن جاتا اور جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ رسیوں کو نگل جاتا، اور جب سمٹتا نہ اس کا وزن بڑھتا نہ حجم بڑھتا، سمٹ کر عصا کا عصا ہی رہتا۔ تو اس دور کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا گیا، تو اس دور میں جادوگری کے فن کو توڑتا ہوا وہ معجزہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا فن عروج پر تھا۔ طب یونانی نے بہت جو ہے وہ اس میں ایڈوانس ہو چکے تھے،
کہ انہوں نے ہر مرض کا علاج جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا، صرف 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک، مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، دوسرا، کوڑی کے لیے ان کے لیے کوئی علاج نہیں تھا، اور تیسرا، موت کا ان کے پاس کوئی بھی علاج نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ان تینوں امراض کی شفا رکھی۔ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو وہ دیکھنے لگتا، اس کی آنکھوں میں روشنی اتر آتی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ شفا یاب ہو جاتا، اور مردے کو ٹھوکر لگاتے وہ اٹھ کر باتیں کرنے لگ پڑتا۔ تو جو معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا وہ اس دور کے فن کو توڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دور جو ہے وہ ادبا کا دور تھا، زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر میں ادیب تھے، اور ان لوگوں کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا۔ ان کے فخر کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ تمام قوموں کو عجم کہتے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف فرما ہے کہ جانتے ہیں کہ عجم جو ہے عجمہ عربی زبان میں گونگے کو کہتے ہیں۔ اس قدر ان کو اپنی زبان پر فخر تھا کہ وہ اپنے علاوہ تمام قوموں کو گونگے کہتے تھے۔ اس دور میں سب سے بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن تھا، اور اس کی پہلی آیت میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور پھر 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم اگر جنوں انس مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہو اور ایک دوسرے کے تم جو ہے وہ معاونت کار بن جاؤ، معاون بن جاؤ، تو پھر بھی تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا، اس قوم کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جو اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ عرب ہیں، اور عرب کہتے ہیں اپنی بات کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ، فصیح انداز کے ساتھ بیان کرنے والا، اور اپنے علاوہ تمام قوموں کو وہ عجم کہتے تھے۔ اتنا بڑا چیلنج، فرمایا کہ تم جنوں ان سب مل کر بھی اس کی مثل ایک صورت بھی لانا چاہو تو تم نہیں لا سکو گے۔ تو اس دور میں جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ جو حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن تھا۔ تیرے آگے یوں تو دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو قرآن مجید کا فیضان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان بھی قرآن مجید سے ہی بیان کی جائے۔ قبلہ والد گرامی سورہ نمل سے ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل کی طرف جا رہا تھا تو وادی نمل کی ایک چونٹی نے اس لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ اور جب اس نے یہ بات کہی، لشکر ابھی 9 میل کی دوری پر تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور مسکرائے۔ قرآن نے کہا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے نبی چونٹی کے اس قول پر مسکرائے 9 میل کی دوری پر۔ اللہ اکبر! فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہمارے ہاتھ پر بھی اگر چونٹی کو رکھ دیا جائے تو ہم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ اور ویسے بھی جو ماہر حشرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو وہ پھر بولتی کیسے ہیں؟ تو کہا کہ چونٹی کے منہ میں زبان تو نہیں، لیکن اس کے سر میں 2 مہین سے بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو وہ ان 2 بالوں کو آپس میں رگڑتی ہے
اور اس سے پھر ایک جو سگنل پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی ہمجولی کو اس سگنل کے ذریعے ایک پیغام پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ شان تھی، اس کی یہ شان ہے کہ اس نے 9 میل کی دوری سے اس چونٹی کو دیکھا بھی اور اس کی بات کو سنا بھی، اور پھر اس کی بات سے جو مفہوم نکلا اس کو سمجھا بھی، پھر مسکرائے۔ تو قبلہ فرماتے ہیں، وہ اکثر فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس نبی کی شان ہے کہ جو مسجد اقصیٰ میں مقتدی بن کر تیرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ اگر مقتدی کی شان ہے، مقتدی کی یہ شان ہے، تو پھر مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر ہم اس یقین کے ساتھ، اس تیقن کے ساتھ یہ کیوں نہ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں اور وہ مدینے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، پس سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا، اچھا ایک اور جو قبلہ بیٹھے ہیں تو ان کی ہی سبق سنا لیتے ہیں آپ کو۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ ابھی جناب شعر پڑھ رہے تھے کہ جو شعر تو مجھے بھول گیا کہ حضور کے نوکر بھی شہنشاہوں سے کم نہیں۔ تو میں جمعے والے دن تقریر کر رہا تھا مسجد میں، تو العادیات سورہ اس کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ عادیات کی پہلی جو 5 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کے، غازیان اسلام کے جو گھوڑے ہیں ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں جو غازیان اسلام کے تھے۔ فرمایا کہ مجھے ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور ان کے جب وہ دوڑتے ہیں ان کے پاؤں سے لگے جو لوہے کے کھر ہیں، اور جب وہ ٹکراتے ہیں پتھر کے ساتھ، اور جب ان کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم، اور جب وہ صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں مجھے اس وقت کی بھی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ دشمن کے اندر ہم ان کی صفوں کو تخت و تاراج کرتے ہوئے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان پر ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے اس ادا کی بھی قسم۔ تو قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، اور ان گھوڑوں کی یہ شان کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پشتوں پر غازیان اسلام کو سوار کیا، اسی لیے شان ہے نا، ورنہ گھوڑے تو کئی اور بھی ہیں، لیکن انہی کی قسم کیوں کھائی جو میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں، صبح کے وقت جاتے ہیں، انہی کی قسم کھائی۔ فرمایا کہ جب ان گھوڑوں نے اپنی پشتوں پر غازیان اسلام کو، مجاہدین اسلام کو، حضور کے غلاموں کو اپنی پشتوں پر سوار کیا، تو ان کی یہ شان ہوئی کہ اللہ رب ہو کر قرآن میں ان کی قسمیں کھائے، تو پھر جو ہجرت کی رات اپنی پشت پر حضور کو سوار کر کے غار ثور تک لے جائے، اس صدیق اکبر کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات کہی کہ جس کو خود حضور اپنے کندھوں پر سوار کرے، اس حسین ابن علی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر وہ کیوں نہ نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کر قرآن سنائے، پھر وہ کیوں نہ کہے کہ ماں سولہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست، کہ مسلمان جو ہے وہ وقت کے کسی یزید کے سامنے، وقت کے کسی فرعون کے سامنے اس کا سر نہیں جھک سکتا۔ تو حضور جس کو اپنے کندھوں پر خود سوار کروائیں تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس دور میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن تھا۔ اس دور میں جو ہے وہ ان کا فخر
توڑتے ہوئے ان کی زبان کا ان کے فخر کو توڑتا ہوا یہ معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ہمیں راہ اعتدال اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور اس ضابطے کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ برائی کی حقیقت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، تو برائی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ حقیقت عدل سے انحراف کیا جائے۔ علامہ صاحب لکھا ہے کہ یہاں تک جو شرک ہے وہ بھی عقیدے میں بے اعتدالی کا نام ہے۔ شان مخلوق میں افراط ہو یا شان الوہیت میں تفریط، دونوں صورتیں ہی شرک کو جنم دیتی ہیں۔ اور یہ منشائے قدرت صرف اعمال و افعال یا عقائد و نظریات پر ہی موقوف نہیں، بلکہ پوری کائنات کا نظام اسی ایک اصول پر قائم ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اجرام فلکی، نظام شمسی کے ارکان اور متحرکات عالم اپنی اپنی حرکت میں راہ عدل سے ہٹ جائیں تو یہ کائنات اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ حسن نباتات ہوں یا دل فریبی عمارت، جو نغمات کے الفاظ و تراکیب ہوں یا ان کی صوتی حلاوت و دلکشی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اعتدال کی ہی تو کرشمہ سازیاں ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے تخلیق فرمایا۔ انسان ان چار عناصر، جو یہ عناصر ہیں، ان کا مجموعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان عناصر کو ایک خاص تناسب میں انسان کے اندر رکھا، اور اگر ذرا سی ان اجزاء میں انبن ہو تو انسان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو اگر ان اجزاء ترکیبی میں اعتدال نہ رہے تو انسان اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، اور اگر عقیدے میں بے اعتدالی آ جائے تو انسان کے ایمان کی خرابی کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اعتدال کی حالت قائم رہے تو عقیدہ اور عمل درست ہے، اگر اس سے انحراف کیا جائے تو پھر جو ہے وہ شخصیت غیر متوازن ہو جاتی ہے، جو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کی جا سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضابطہ قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا گیا، اسے ہمیں امت وسط کا مفہوم بھی سمجھنا چاہیے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی شے کا بھی جو بہترین حصہ ہوتا ہے، عمدہ ترین حصہ اس کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب ہے، اور یہ زندگی کا بہترین حصہ ہے، عمدہ ترین حصہ ہے۔ اسی طرح دن کا درمیانی حصہ دوپہر ہے، اور اس وقت میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عیش اور بزدلی کی جو بہترین درمیانی حالت ہے وہ شجاعت کہلاتی ہے۔ اسی طرح تیش کی اور جو ہے عیش، اور جو عیش کرتے ہیں اور ہم فضول خرچی کرتے ہیں، اور اس سے ہم جب جو ہے وہ اپنا ہاتھ روکتے ہیں، تو اس کی جو بہترین جو درمیانی جس کو اعتدال کی صورت ہم کہتے ہیں، وہ شجاعت کہلاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ تم امت وسط ہو، یعنی بہترین امت ہو۔ تو جب تک ہم نے اس عظیم منصب کا پاس رکھا اور ہمارا ہر قول و فعل اس ارشاد ربانی کا آئینہ تھا، تو ہم نے اس دنیا کی امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ لیکن جب ہم نے اس عظیم منصب کو پس پشت ڈالا اور ہم نے راہ اعتدال کو پس پشت ڈال دیا، تو ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا۔ راہ عدل سے اس قدر ہم نے انحراف کیا کہ ہم کہیں اس قدر سخت ہوئے کہ اپنوں کو امت سے خارج کرنے لگے، اور کہیں اتنے نرم ہوئے کہ اپنے بنیادی عقائد و نظریات کو بھلا دیا۔ امن کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ ہم جہاد کی نفی کرنے لگے۔ بنیادی عقائد و نظریات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس کے نتیجے میں پستی اور زبوں حالی ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ آج کے اس دور میں دنیا میں جہاں بھی کچھ تو خون ہو رہا ہے، وہ سرزمین، وہ جگہ مسلمانوں کی ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے،
اور ہائی ایکسپلوژن کی وجہ سے ان کے جو اجسام ہیں وہ فضا میں بلند ہیں، اور اس عورت کے پیٹ کو بھی چھلنی کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے بچے کو جنم دینے کے قریب ہے، لیکن ہم جو ہے وہ راہ عدل سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ میاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو، لیکن اگر تمہارا مقابلہ دشمن سے ہو جائے تو پھر تمہارے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے، پھر سیدھا ان کی گردنوں پہ وار کرو، دشمن کا پور پور ہلا ڈالو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور یہ جو امن کی بات کرتے ہیں کہ جناب اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے، یہ کس نے کہا؟ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں، ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جو یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو شخص اس حال میں مرا کہ نہ اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی جہاد اور شہادت کی آرزو پیدا ہوئی، تو فرمایا کہ وہ نفاق کی خصلت پر مرا، وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں یہ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امن کی ہم رٹ لگاتے ہیں، ہمیں اسلام صرف امن کا دین نہیں، یہ دین اعتدال ہے۔ ہاں ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ تو یہ دین اعتدال ہے، اور اس ضابطے کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ راہ اعتدال کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور جو ہے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ آج کے اس دور میں ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ جناب والا ہم نے پوری دنیا پر حکومتیں کی، ہم نے اس طرح کر دیا، تو آج جو ہم اپنا رونا روتے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا، اس کے اندر جو پوشیدہ انقلاب تھا وہ جو ہے وہ ثواب کے غلاف میں لپٹ کر رہ گیا۔ اور ان باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن جو ہے وہ باعث اجر و ثواب نہیں، بلکہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اجر و ثواب کا حامل ہے، اور جو اس کے جتنے بھی مراتب ہیں، جو جتنی بھی برکات ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اس شخص کی مثل ٹھہرے کہ جنہوں نے صرف اس کی برکات پر، اس کے اجر و ثواب پر ہی اکتفا کیا۔ جس کو دشمن کے مقابلے کے لیے توپ دی جائے نا، تو وہ اس توپ سے جو ہے وہ چڑیوں کا شکار کرنا شروع کر دے، تو یہ عمل ہماری انتہائی کم ہمتی کا، کم طلبی کا اظہار ہے۔ تو اس لیے وہ ہمارے دشمن نے بھی کہا تھا نا، لیکن اس بات کو ہم نے کیا سمجھنا تھا؟ اس نے کہا تھا، غالباً جو گلیڈ سٹون تھا برطانوی وزیر اعظم، اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گی ان کو زیادہ دیر تک غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن آج کے اس دور میں جب ہم قرآن کی ان انقلاب آفرینیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے دامن سے لپٹ کر وہ بادیہ نشین ہمسائے جبریل امی بن گئے، وہ تاریکیوں کے پروردہ روشنیوں کے مینار نظر آنے لگے۔ لیکن کہاں جو ہے وہ عربوں کی جاہلیت، اور کہاں حکمت و دانش، علم و حکمت، لیکن جب رسول اللہ کی گود ان کی درسگاہ بنی اور قرآن ان کا نصاب تعلیم بنا، تو پھر خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جس کے بطن سے وہ اخلاقی ہیرے اور روحانی جواہرات نکلے کہ جس سے عروس انسانیت کا روپ نکھر گیا۔ لیکن آج جو ہے وہ صداقت ترس رہی ہے کسی ابوبکر صدیق کے لیے، عدالت راہیں دیکھ رہی ہے کسی عمر فاروق کی، حیا انتظار کر رہی ہے کسی عثمان غنی کا،
اور شجاعت کو بس خواب آ رہے ہیں کسی علی المرتضیٰ کے، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو ملنے کے نہیں نایاب ہیں بہت، اب زمانہ انہیں ڈھونڈتا ہے چراغ رخ زیبا لے کر۔ قرآن مجید کو جب تک ہم نے ایک صحیفہ انقلاب کے طور پر جانا، ہم نے خود اپنی ذات سے لے کر پوری کائنات تک میں ایک بے مثال انقلاب برپا کر دیا، اور جو ہے ایک بین الاقوامی امت وجود میں آ گئی، اور جو ہے وہ کئی نسلیں، قومیں، رنگت زبانیں اس میں جذب ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے اس کو محض ایک کتاب ثواب سمجھ کر اپنی معاشی زندگیوں سے ہم نے اس کو نکال دیا، تو ہر وہ برائی جو ایک غیر قرآنی معاشرے میں ہوتی ہے وہ قرآن کے ماننے والوں کا مستقل شعار اور حصہ بن گئی۔ نفرتیں، عداوتیں، رقابتیں ہمارے تعاقب میں لگ گئیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تو مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کتاب کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن کے بغیر تو مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکے۔ گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تو اس لیے اس کتاب رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا تعلق خاطر مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا، اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آفاق کے ایک ایک گوشے میں اس کے نور کو پھیلانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو قابل عمل باتیں کہیں ان پر عمل کرنے کی توفیقات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔